हाजरा علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا جب حکم ہوا اور اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، تقریباً 80 85 90 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اسی شیر خوار بچے کو لے کر کے جاؤ مکہ میں، وہیں پر چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم پاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بیوی یعنی حضرت حاجرہ کو جو مصر کے بادشاہ نے دی تھی ان کو لے کر کے، اور چھوٹا بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا تھا حضرت اسماعیل، ان کو لا کر کے اسی شہر مکہ میں چھوڑ دیا۔ اور پینے کے لیے مشکیزے کے اندر پانی، جو پانی کا چمڑی کا تھیلا ہوتا ہے، اس میں پانی اور چند کھجور دے کر کے وہاں سے جانے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ کس لیے؟ ہمیں یہاں پر تو کوئی شخص ہے ہی نہیں، یہاں پر نہ پانی کا نشان، نہ کھانے پینے کا کوئی چیز مہیا کوئی ہے ہی نہیں، کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ کر کے بھی نہ دیکھے اور اس کے بعد آ کے جاتے رہے۔ اور اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر ان کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر اتنا زیادہ بھروسہ کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں پر کسی انسان کا عطا پتہ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہے کہ کون لا کر کے دے گا، کیسے ملے گا، کیسے گزر بسر ہوگا، یہ شیر خوار بچہ ہے، اس کے دودھ پینے کا انتظام کیسے ہوگا، ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں کبھی رسوا و برباد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گئے ایک ٹیلے کے پاس جہاں سے ان کی بیوی ان کو دیکھ نہ سکتی تھی، وہاں پر اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں۔ والسلام اس گھر کی دیواریں بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل پتھر لا کر کے دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو یہ نیکی کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اس نیکی کے کام کو تو قبول فرما لے، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء ہو کر کے نیک کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مکہ المکرمہ کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان کی اولاد اور ان کی اہلیہ کے ذریعے دوبارہ اس مکے کو آباد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسی گھر کو گرانے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہہ نامی اپنے یمن سے نکلتا ہے اس کو گرانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، مختصراً میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ پہلے یمن کے اندر حبش بادشاہ کی حکومت نہیں تھی، اس نجران کے علاقے میں میرے بھائیوں اصحاب الاخدود کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، اسی نجران اور یمن کا بادشاہ جو تھا بہت سارے تقریباً 20,000 نجرانیوں کو اس نے قتل کیا تھا، اور ایک خندق کھود کر کے آگ جلا کر کے اس کے اندر اس کو ڈال دیا تھا۔ صرف ایک شخص بچا تھا، وہ نصرانیت پہ برقرار تھا، اور اس نے وہ جا کر کے ملک شام میں جا کر کے اس نے جو ہے کہ وہاں کا بادشاہ بھی نصرانی تھا، اس سے مدد طلب کی، اس کو بتلایا تو حبش جو بالکل قریب میں ہے یمن سے، حبش کی طرف اس بادشاہ نے خط لکھا اور وہاں سے 2 لوگوں کو فوج کے ساتھ روانہ کیا، ایک لمبی فوج کے ساتھ یمن کے اوپر حملہ کے لیے روانہ کیا۔ ایک ارباد تھا اور ایک ابرہہ تھا، یہ دونوں آئے، انہوں نے یمن کا تختہ پلٹا اور اس کے بعد وہاں پر حکومت ان دونوں کی آ گئی۔ دونوں ایک ساتھ میرے بھائیوں حکومت نہ کر سکے، چند دنوں کے بعد دونوں میں اختلاف پیدا ہوا اور دونوں نے صفیں باندھی جنگ لڑنے کے لیے، یہاں تک کہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے لڑانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم دونوں لڑتے ہیں، ہم میں سے جو بچے گا وہ جو ہے کہ اس پورے یمن کا بادشاہ مقرر ہوگا۔ اس کے بعد ارباد نے ابرہہ کے اوپر حملہ کیا، اس کو زخمی کر دیا، لیکن ابرہہ کے غلام نے ارباد کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وإن عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلكم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف اور توصیف کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مکۃ المکرمہ کے فضائل کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ مکۃ المکرمہ کی بہت زیادہ فضیلت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور سب سے بڑی اس شہر کی اہمیت کا اندازہ
آپ اس سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ یعنی اس شہر مکہ کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی کہ شہر کی قسم۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، وہ خاص طور سے اس شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کوئی معمولی چیز کی نہیں، بلکہ جو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے مکۃ المکرمہ، تم اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت محبوب شہر ہے، بہت اچھا شہر ہے۔ اگر اس مکہ والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تم کو چھوڑ کر کے کبھی نہ جاتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ لگاؤ تھا، نبی کو کتنی زیادہ محبت تھی اس شہر سے جس کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ اسی شہر میں رہنا چاہتے تھے۔ آپ کے دل کی یہ بات تھی کہ اگر یہ مکہ والے مجھے مجبور اس بات پر نہ کرتے کہ میں مکہ چھوڑ کر کے جاؤں تو میں کبھی تم کو چھوڑ کر کے نہ جاتا، کسی دوسرے شہر میں میں سکونت اختیار نہ کرتا، کسی دوسرے شہر کو اپنا مسکن نہ بناتا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ مکۃ المکرمہ سے ہے۔ اور وہ مکہ شہر جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، اور اللہ کا ایک حکم پانے پر اپنے شیر خوار بچے اور اپنی بیوی کو اس شہر کے اندر لا بساتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، سکون والا شہر بنا دے۔ اور یہی نہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میری اولاد کو تو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہی بتوں کی عبادت بہت سارے لوگوں کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، یہ بتوں کی عبادت، بتوں کی پوجا۔ فمن تبعنی منی فانہ منی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ بس جس شخص نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، وہ میرے ساتھ ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میری نافرمانی کی، اے اللہ رب العالمین تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اے رب العالمین کہ میں اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو تیرے بابرکت گھر کے پاس جو بے آب و گیا ہے، نہ وہاں پر کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ اللہ کا حکم پانے کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ نے کس لیے لا بسایا، لے یقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اور آگے آپ غور کریں کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔
آگے اللہ نے فرمایا کہ دعا یا جملہ جو حضرت ابراہیم کے زبان سے نکل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کرے، نماز قائم کرے اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف رب العالمین تو مائل کر دے اور ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ یہ اس مکہ شہر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، امن والا شہر بنانے کی، اور اپنی اولاد کو وہاں پر لا بسانے کے بعد یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ تیری عبادت کرے، تیرے لیے نماز قائم کرے اور لوگوں کے دلوں کو بھی تو ان کی طرف مائل کر دے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ جب انہوں نے اپنے بچے اور بیوی کو وہاں پر چھوڑ دیا تو وہاں پر لوگ آ کر کے بس گئے، اور یہ بھی دعا کیا کہ رب العالمین ان کے پھلوں کے اندر برکت عطا فرما۔ آپ غور کریں، یہاں پر سعودی عرب رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں بہت سارے ایسے پھل ہیں جن کی پیداوار نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر پورے دنیا کے پھل مہیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سارے پھل وہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور یہی نہیں، صحیح بخاری کی وہ حدیث جس کے راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، پورا واقعہ وہ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، جس شہر میں وہ پیدا ہوئے وہاں سے وہ ہجرت کر کے نکلے، اور مصر جب پہنچے تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا، وہ عورتوں پر غلط نظر ڈالتا تھا۔ جب اس کو خبر لگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو بادشاہ کو خبر لگی کہ ان کی بیوی نہایت حسین و جمیل ہے۔ اس نے ان کی بیوی کو اپنے دربار میں بلا بھیجا اور غلط نظر ڈالنا چاہی، فعل بد کرنا چاہا۔ حضرت سارہ نے نماز ادا کی اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا، کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، میں نے اپنے شوہر کے علاوہ سارے لوگوں سے میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، لہٰذا تو میری شرمگاہ کی حفاظت اس بادشاہ سے کر۔ اللہ رب العالمین نے ان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اس بادشاہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ ایڑیوں کے بل زمین کے اوپر گر گیا۔ حضرت سارہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس کی جان نہ نکل جائے۔ وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ رب العالمین، اگر اس کی جان نکل گئی تو اس کے قتل کا الزام میرے اوپر آ جائے گا اور میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ دعا کرتے کہ وہ بادشاہ بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے ویسا کرنے کی کوشش کی، دوبارہ دعا کیا، دوبارہ اسی حالت میں ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد اس کو سمجھ آ گیا کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو اس کی خدمت کے لیے دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ان کی بیوی آئی، کہنے لگی کہ اللہ رب العالمین نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا اور تحفے کے طور سے اس نے اس عورت کو میرا خادمہ بنا کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا جب حکم ہوا اور اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، تقریباً 80 85 90 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اسی شیر خوار بچے کو لے کر کے جاؤ مکہ میں، وہیں پر چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم پاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بیوی یعنی حضرت ہاجرہ کو جو مصر کے بادشاہ نے دی تھی ان کو لے کر کے، اور چھوٹا بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا تھا حضرت اسماعیل، ان کو لا کر کے اسی شہر مکہ میں چھوڑ دیا، اور پینے کے لیے مشکیزے کے اندر پانی، جو پانی کا چمڑی کا تھیلا ہوتا ہے، اس میں پانی اور چند کھجور دے کر کے وہاں سے جانے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ کس لیے؟ ہمیں یہاں پر تو کوئی شخص ہے ہی نہیں، یہاں پر نہ پانی کا نشان، نہ کھانے پینے کا کوئی چیز مہیا کوئی ہے ہی نہیں، کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ کر کے بھی نہ دیکھے اور اس کے بعد آ کے جاتے رہے۔ اور اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر ان کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
اللہ رب العالمین کی ذات پر اتنا زیادہ بھروسہ کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. وہاں پر کسی انسان کا عطا پتہ نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہے کہ کون لا کر کے دے گا, کیسے ملے گا, کیسے گزر بسر ہوگا. یہ شیر خوار بچہ ہے, اس کے دودھ پینے کا انتظام کیسے ہوگا. ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بس اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں کبھی رسوا و برباد نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو پھر کوئی بات نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے گئے ایک ٹیلے کے پاس جہاں سے ان کی بیوی ان کو دیکھ نہ سکتی تھی. وہاں پر اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع کے بیتک المحرم, کہ رب العالمین تیرا حکم تھا, تیرے حکم کی وجہ سے میں نے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو یہاں لا بسایا ہے, اور یہاں پر تیرا پاکیزہ گھر ہے, اس وجہ سے میں نے اپنی اولاد کو, اپنے بچے کو یہاں پر لا بسایا ہے. اس لیے میرے بھائیو, یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی. اور اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چلے گئے. اب پانی کا تھیلا جو چمڑے کا تھا, اب پانی تو تھوڑا تھا, کھجور تو تھوڑی تھی. کچھ دنوں کے گزارے کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا, کھجور بھی ختم ہو گئی, اور اس کے بعد خود حضرت ابراہیم کی اہلیہ پیاسی, بھوکی, اور بچے کو دودھ پلانا اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوئی. جہاں پر موجود تھی اسی کے پاس میں صفا پہاڑی تھی, اس کے اوپر چڑھی اور وہاں سے دور تک نظر دوڑائی کہ کہیں پر کوئی انسان نظر آ جائے, کوئی ہماری مدد کرنے والا کوئی بندہ مل جائے. لیکن دور تک نظر دوڑانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا, کوئی نظر نہ آیا. وہاں سے اتری اور اس کے بعد مروہ پہاڑی پر دوڑ کر کے گئی. وہاں سے دیکھا, وہاں پر کوئی نظر نہ آیا. یہاں تک کہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا 7 چکر پورا ہونے کے بعد پریشان ہو گئی. اس کے بعد دیکھا کہ ایک آواز سنائی دے رہی ہے. اپنے آپ کو خاموش کیا, آواز کی طرف توجہ لگائی, دیکھا, کہا کہ کون ہے, میری مدد کر سکتے ہو. اس کے بعد حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پر ایک فرشتہ ہے, اور اس کے بعد اس فرشتے نے اپنے پیر سے یا اپنے پر سے زمین کو مارا, زمین کو کھودا, اور اس میں سے چشمہ نکل پڑا, پانی نکل پڑا. اور اس کے بعد جاتی ہے حضرت ہاجرہ, اس پانی کو سمیٹتی ہے, منڈیر باندھتی ہے, اور چلو چلو کر کے اپنے مشکیزے کے اندر پانی بھرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت ام اسماعیل پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے, اگر انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا, یعنی چلو چلو کر کے یا منڈیر باندھ کر کے پانی کو جمع کر کے اپنے مشکیزے میں نہ بھرا ہوتا, تو وہ ایک آب زمزم, یہ زمزم کا پانی ایک بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا. اور اس کے بعد ان کی خوراک کا انتظام ہو گیا. اور اس زمزم کی خصوصیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمزم پینے کے لیے پانی بھی ہے اور یہ کھانے کا بھی کام کرتا ہے, یعنی پینے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے, پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی پانی سے گزارا ہوتا رہا. کچھ دن کے بعد جرہم قبیلے کا گزر اس راستے کے پاس سے ہوا, تو اس قبیلے کا سردار کیا دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ وہاں پر گردش کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس میدان سے بہت زیادہ واقف ہوں, یہاں پر میں نے کبھی پانی کو نہیں دیکھا, یقیناً یہ پرندہ پانی کے اوپر گردش کر رہا ہے. لہذا اس نے اپنے چند آدمیوں کو اس کی طرف روانہ کیا, جاؤ دیکھو اگر کوئی وہاں پر موجود ہے یا پانی ہے تو ہمیں اطلاع دینا. وہ شخص گئے اور اس کے بعد آئے, بتلایا کہ وہاں پر ایک عورت اور بچہ ہے اور اس کے پاس کنواں ہے, پانی ہے. وہ لوگ آئے اور حضرت ہاجرہ سے وہاں پر رہنے کی اجازت طلب کی. حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے تھی, وہ خود چاہتی تھی کہ یہاں پر انسان آباد ہو. اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پانی پر تم لوگوں کا حق نہیں ہوگا. وہ لوگ راضی ہو گئے اور وہاں پر رہنے لگے. اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام انہی لوگوں میں رہ کر کے انہوں نے عربی بولنا سیکھا, اور اس کے بعد وہ جوان ہوئے, اور انہی میں سے ایک عورت سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی ہو گئی. یہ جوان ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ سے ملنے آیا کرتے تھے. ایک دن آئے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر میں دستک دی. ایک عورت آئی اور اس کے بعد ان سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. اس عورت یعنی حضرت اسماعیل کی اہلیہ بیوی نے کہا کہ بڑی مشکل سے گزر ہو رہی ہے. میرے شوہر تو
काम काज के लिए बाहर गए हैं। और उसके बाद उन्होंने शिकवा शिकायत किया और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे शौहर आएँ तो मेरा उनको सलाम कहना और उनसे कहना कि तुम अपनी चौखट को बदल लेना। ये कह कर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब आए उनको पता चला कि कोई आने वाला आया है खुशबू से। और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने की ख़बर इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब उनकी अहलिया देती हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि तुम अपनी चौखट तब्दील कर लेना। हज़रत इस्माईल कहते हैं कि वो मेरे वालिद मोहतरम थे, उन्होंने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लिहाजा तुम अपने घर वालों के पास चली जाओ। और उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। उसके बाद दूसरी औरत से शादी की। चंद दिनों के बाद फिर हज़रत इब्राहीम आए और उन्होंने उनसे पूछा, यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी औरत से, तो उन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम ने पूछा कि कैसी गुज़र बसर हो रही है। उन्होंने बतलाया कि बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुज़र बसर हो रही है और मेरे शौहर काम काज के लिए बाहर गए हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा खाना क्या है। उन्होंने कहा कि हम गोश्त खाते हैं, पानी पीते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे गोश्त में और तुम्हारे पानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अरब के अंदर अनाज की पैदावार नहीं थी। अगर अनाज की पैदावार होती तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके अंदर भी दुआ करते। और याद रखो, नबी ने फरमाया कि सऊदी अरब के लोगों के लिए खाना गोश्त के ऊपर वो गुजारा कर सकते हैं, और ये गोश्त और पानी किसी दूसरे लोग, कहीं दूसरे जगह के लोग अगर चाहें तो इसके ऊपर गुजारा करें तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को उस मक्का के अंदर बेआबो गियाह के अंदर आबाद किया और उनकी बीवी का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा था, उसी भरोसे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके पास में इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को आबाद कर दिया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये रहमत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत किस तरीके से की, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही नहीं, फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए और आने के बाद उनसे मुलाकात हुई बड़ी गर्मजोशी के साथ। बाप बेटे मिलते हैं और हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि इस जगह मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर तामीर करूँ। हज़रत इस्माईल तैयार हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घर को जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया तामीर करने के लिए तैयार हो गए। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि इसका नक्शा खींचा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घर की दीवारें बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं। हज़रत इस्माईल पत्थर ला करके दे रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये नेकी का काम हम लोग कर रहे हैं, तेरे घर की तामीर कर रहे हैं, इस नेकी के काम को तू कबूल फरमा ले, तू ही कबूल करने वाला है। मेरे भाइयों, अंबिया हो करके नेक काम करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी कबूलियत की दुआ भी करते हैं। मेरे भाइयों, ये मक्कतुल मुकर्रमा की फ़जीलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी औलाद और उनकी अहलिया के ज़रिए दोबारा उस मक्के को आबाद किया। और उसकी फ़जीलत के मुतालिक वो जो घर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर किया, उस घर के तवाफ़ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उस घर की यानी खाने काबा का तवाफ़ करता है, हर कदम पे उसको 10-10 नेकियां मिलती है और उसके 10-10 गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देता है। और यही नहीं बल्कि उनके 10-10 दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद करता है। आप गौर करें, इतनी ज़्यादा फ़जीलत। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों की तरफ सिर्फ़ सवाब की नीयत से सफ़र करना जायज़ है। उनमें से एक मस्जिद हरम यानी मक्कतुल मुकर्रमा की ये मस्जिद खाने काबा है, दूसरी ये मेरी मस्जिद है और तीसरी मस्जिद अक़सा है। यानी इन 3 मस्जिदों के अलावा सवाब की नीयत से अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा है तो फिर उसको सवाब नहीं मिल सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करने की इजाज़त दी है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये
ان تمام چیزوں سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، یہی وہ پہلا گھر ہے جو مکۃ المکرمہ میں اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے بندوں کے ذریعے تعمیر کرایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ یہی وہ پہلا گھر ہے مکۃ المکرمہ کے اندر جو اللہ رب العالمین کا جو گھر تعمیر ہوا تھا، جو عبادت کی غرض سے تعمیر ہوا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا تھا۔ یہی نہیں، اسی گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسی گھر کو گرانے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہہ نامی اپنے یمن سے نکلتا ہے اس کو گرانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، مختصراً میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ پہلے یمن کے اندر حبش بادشاہ کی حکومت نہیں تھی، اس نجران کے علاقے میں میرے بھائیوں اصحاب الاخدود کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، اسی نجران اور یمن کا بادشاہ جو تھا بہت سارے تقریباً 20,000 نجرانیوں کو اس نے قتل کیا تھا، اور ایک خندق کھود کر کے آگ جلا کر کے اس کے اندر اس کو ڈال دیا تھا۔ صرف ایک شخص بچا تھا، وہ نصرانیت پہ برقرار تھا، اور اس نے وہ جا کر کے ملک شام میں جا کر کے اس نے جو ہے کہ وہاں کا بادشاہ بھی نصرانی تھا، اس سے مدد طلب کی، اس کو بتلایا تو حبش جو بالکل قریب میں ہے یمن سے، حبش کی طرف اس بادشاہ نے خط لکھا اور وہاں سے 2 لوگوں کو فوج کے ساتھ روانہ کیا، ایک لمبی فوج کے ساتھ یمن کے اوپر حملہ کے لیے روانہ کیا۔ ایک ارباد تھا اور ایک ابرہہ تھا، یہ دونوں آئے، انہوں نے یمن کا تختہ پلٹا اور اس کے بعد وہاں پر حکومت ان دونوں کی آ گئی۔ دونوں ایک ساتھ میرے بھائیو حکومت نہ کر سکے، چند دنوں کے بعد دونوں میں اختلاف پیدا ہوا اور دونوں نے صفیں باندھی جنگ لڑنے کے لیے، یہاں تک کہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے لڑانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم دونوں لڑتے ہیں، ہم میں سے جو بچے گا وہ جو ہے کہ اس پورے یمن کا بادشاہ مقرر ہوگا۔ اس کے بعد ارباد نے ابرہہ کے اوپر حملہ کیا، اس کو زخمی کر دیا، لیکن ابرہہ کے غلام نے ارباد کو دھوکے سے قتل کر دیا، اور اس کے بعد سارا تخت و تاج ابرہہ کے پاس آ گیا۔ اور یہی ابرہہ جب اس کے بارے میں حبش کے بادشاہ کو پتہ لگا تو اس نے بڑا ہی غصے سے کام لیا، لیکن اس نے اس کو خط میں لکھا کہ میں اپنی چوٹی اس نے کاٹ کر کے اس میں لکھی قاصد کے حوالے کی، اور اس کے بعد یمن کی مٹی اس کے حوالے کی، اور کہا کہ میں بالکل آپ کے حکموں کے اوپر ہوں، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں قتل کر دیں، سزا دینا چاہیں سزا دیں، میں بالکل تیار ہوں، بس میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس کے بعد اس کو معافی ملی، اس نے کہا کہ میں یمن کے اندر آپ کے لیے ایک کلیسا تیار کرواتا ہوں۔ ایک کلیسا اس نے تیار کیا، اور اس کے بعد وہ یہ چاہتا تھا، عرب کے اندر خانہ کعبہ کے پاس لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، صفا مروہ کا چکر لگانے یعنی حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ یہ چاہتا تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر کے اس یمن شہر کے اندر لوگ آئیں۔ اسی زد میں اس نے اپنے اس محل کو تعمیر کرایا اور بہت اونچا محل بنایا، بڑا ہی منقش، بڑا ہی بہترین شکل کا تھا۔ اس کے بعد عرب لوگوں کو اس کے اوپر جلن ہوئی، کسی شخص نے راتوں میں جا کر کے اس کلیسے کے اندر پاخانہ کر دیا، اس کے اوپر ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، اور وہ وہاں سے ایک لشکر جرار بڑے لشکر کے ساتھ اور تقریباً 13 ہاتھیوں کے ساتھ وہ حملہ بولنے کے لیے عرب مکۃ المکرمہ تک پہنچ گیا۔ بالکل قریب میں پہنچنے کے بعد اس نے حکم دیا، اور اس کے بعد بہت ساری لوٹ مار بھی اس نے کی، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 100 اونٹوں کو اپنے زد میں لے لیا، اس کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب کو جب پتہ چلا، وہ آئے اس بادشاہ ابرہہ سے ملنے کے لیے، اور ابرہہ سوچ رہا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے بارے میں کچھ بات کریں گے، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، تم خانہ کعبہ کی حفاظت کی تمہیں فکر نہیں ہے۔ وہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہذا اس کو تم چھوڑ دو، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ اس کے بعد خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھی سے آگے بڑھا، لیکن وہ ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف جانے سے منع کر دیا۔ اس نے اپنے سر کو جھکا دیا، دائیں طرف کرتا چلا جاتا، بائیں طرف کرتا چلا جاتا، پیچھے موڑتا چلا جاتا، لیکن خانہ
खाने काबा की तरफ जाने से बिल्कुल मना कर दिया उस हाथी ने, और नहीं जा रहा था, जिसकी बिना पर वो परेशान हो गया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सूरे मुकम्मल तौर से इसके मुतालिक नाजिल की है कि अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदकुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की, परिंदों के ज़रिए उनके ऊपर हमला किया, ऐसा बना दिया जैसा वो खाया हुआ भूसा हो। सारे लोगों पर परिंदों के ज़रिए, अबाबील के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमला करके उस खाने काबा की हिफाजत की। इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में कितना मुबारक वो घर और कितना मुबारक वो शहर, कितनी फ़जीलत वाला वो घर, कितनी फ़जीलत वाला वो शहर कि उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परिंदों को भेजा, जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर की हिफाजत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उस घर की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, हमें भी उसकी हिफाजत के लिए जो लोग मुतय्यन हैं उनको इस बात की तौफ़ीक़ दे कि और अच्छे तरीके से उसकी हिफाजत करे। रब्बुल आलमीन हमें भी उस घर की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। रब्बुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, जो हमारा ख़ात्मा फ़रमा, इस्लाम और ईमान फरमा।